والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم کی تیسری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق، اور وہ نہیں بولتے عن الہوا، اپنی خواہش سے، ان ہوا نہیں ہے، الا مگر وحی وحی یوحا کہ ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، اور ہم نے اس کے کئی ایک معنی آپ کے سامنے رکھے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس ستاروں کی روشنی کے سوائے کوئی راستہ اور روشنی نہ ہو تو انسان ستاروں کی روشنی میں ہی رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے، تو پھر انسان کو رستہ تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس وقت میں روشنی کرتا ہے. بالکل اسی طرح جب دنیا کے اندر گمراہی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ لوگوں کو سیدھے رستے کی کوئی سدھ بدھ نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ قسم اٹھائی کہ قسم ہے ستارے کے ڈوب جانے کی کہ نہ تو آپ بہکے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور بہکنا بھٹکنا، ہم نے اس کی وضاحت میں یہ بات پڑھی کہ بہکنا عملی اعتبار سے ہے اور بھٹکنا عقیدے کے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہر طرح کی گمراہی سے اور ہر طرح کے باطل عقیدوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا وما ينطق عن الہوا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی کچھ کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، مگر وہی کچھ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا ساتھی نہ بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے. تو اس میں ایک تو یہ دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کی کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ تمہارے درمیان میں سے ہی اٹھائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے سرفراز کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے سامنے گزرا ہے اور جس کے کردار کی تم گواہی دیتے ہو اور جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا وہ اپنی مرضی سے اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات کہے گا اور اس بات کو تمہارے سامنے دین بنا کر پیش کرے گا؟ تو ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے کہ کیسا حکم لگاتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہ ایک نبی اس نے اپنی ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کے اوپر گزار دی کہ نہ جھوٹ بولنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت کرنی ہے. یہ دو ایسی بنیادی صفتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر رب ذوالجلال نے رکھ دی کہ نہ تو مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے بچپن کا کوئی واقعہ ایسا پیش کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول جو ہے وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوں، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی حرکت کی جو جوانی پر معاذ اللہ داغ لگا دے، یا انہوں نے اپنی شادی کے بعد انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی اعتراض آئے. کبھی زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن ہو، جوانی ہو یا
وہ والی عمر ہو جس کو جو ہے وہ کہولت کی عمر کہتے ہیں، یعنی بڑھاپے کے آغاز کی عمر، جب 40 سال میں پختہ عمر کوئی انسان پہنچ جاتا ہے، یہ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتار کے اعتبار سے کوئی ایک معمولی سی بات بھی بیان نہیں کر سکتے کہ یہ محل نظر ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جس کو جو ہے وہ قابل اعتراض سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اس بات سے بالکل برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کو، آپ علیہ السلام کی عظمت کو یہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، ان کا نطق، ان کا کلام، ان کے منہ سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ وہی کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی نازل کرتا ہے۔ الہوا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ الہوا کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو، الہوا کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو، انسان کی اپنی خواہش، اور اسی لیے جہنم کو حاویہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گہری چیز ہے اور انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ یا پھر ہوا جو ہے وہ خالی چیز کو بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ان لوگوں کی طرح نہیں بولتے جو فضول بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بے تکا نہیں بولتے، بلکہ وہ وہی کچھ بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی کرتا ہے۔ تو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، الہوا کے لفظ کو سمجھ لیں، آیت سمجھ آ جائے گی، بات سمجھ آ جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی آیتوں کو دیکھیے تو کہا نہ تو عملی اعتبار سے بھٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کے عقیدے کے اندر کوئی غوا پائی جاتی ہے، نہ عقیدے کے اندر کوئی فاسد خیالات ہیں، اور اب تیسری بات یہ ہے کہ ان کا منہج، ان کی دعوت، وہ سراسر اللہ کی وحی کے اوپر مبنی ہے، وہ سراسر اللہ کا پیغام ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کچھ بھی اختیار یا اپنا کچھ بھی کلام نہیں ہے۔ پھر کہا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے وہ مگر یہ کہ جو کچھ اس کی طرف وہی بھیجا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو امت تک ویسے ہی پہنچایا ہے جیسا پہنچانے کا حق تھا، اور جیسے اللہ نے اتارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، اور سب کا سب اپنی قوم تک، اپنی امت تک پہنچا دیا، اور قوم کو یہ تلقین کی کہ تمہارا یہ فرض ہے کہ جو تمہارے شاگرد ہوں، تمہارے بعد کے لوگ ہوں، تم ان تک یہ علم پہنچا دو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک ہماری ایک سند بن جاتی ہے، ایک سلسلہ بن جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے یہ علم تابعین نے لیا، تابعین سے آگے تبع تابعین نے اس کو اخذ کیا، پھر یہ علم محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر رقم کر دیا، پھر محدثین کی کتابیں دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئیں اور سند کا ایک سلسلہ بن گیا۔ امام بخاری نے روایت کیا اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، پھر انہوں نے اپنے استاد سے، اور پھر انہوں نے صحابی سے، اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کسی قسم کی درمیان کے اندر کوئی جو ہے وہ کمزوری رہنے نہیں دی، اور ہر لحاظ سے اس علم کو مضبوط کر دیا گیا۔ یہ قرآن کریم ہے نا، یہ بھی ہم تک اسی طرح سند کے ساتھ ہی پہنچا ہے، یہ قرآن بھی ہم تک سند کے ساتھ پہنچا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر امام بخاری بلند پایا محدث ہیں، اسی طرح قرات کے علم میں امام کسائی رحمہ اللہ بلند پایا محدث ہیں اور بلند پایا قاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد طلحہ بن مصرف سے پڑھا، اور طلحہ بن مصرف نے اپنے استاد ابراہیم نخعی سے سیکھا، اور ابراہیم نخعی نے علقمہ ابن قیس سے سیکھا، اور علقمہ ابن قیس نے عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھا، اور عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ سے قرآن پڑھا۔ تو یہ سند امام کسائی رحمہ اللہ نے اپنی بیان کی کہ میرا استاد طلحہ بن مصرف ہے، اور طلحہ بن مصرف کا استاد ابراہیم نخعی ہے، اور ابراہیم نخعی کے استاد علقمہ ابن قیس ہیں، اور علقمہ ابن قیس نے
عبداللہ بن مسعود سے پڑھا، اور عبداللہ بن مسعود نے نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا۔ تو یہ جو سلسلہ سند ہوتا ہے نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے اندر کسی دوسرے تیسرے علم کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا سوائے قرآن و حدیث کے کہ اس علم کی اللہ تعالیٰ نے سند تک کو محفوظ رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے لیے اپنی زندگیاں کھپائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ہم تک پہنچا دیے، ہم تک محفوظ کر دیے۔ ہمارے ہاں طرح طرح کے لوگ اور طرح طرح کی منہ شگافیاں ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، 300 سال بعد جا کر لکھی گئی تھی۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ حجیت حدیث کیا ہے، حدیث کا دلیل ہونا کیسے ہے، حدیث دلیل کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کو بھی وحی کیوں قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی 300 سال گزر گئے، 300 سال بعد حدیثیں لکھی گئیں، پتہ نہیں درمیان میں کتنے ہزاروں لوگ فوت ہو گئے، اور پھر حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، پتہ نہیں کیا کچھ گڈ مڈ ہو گیا۔ تو یہ مغالطہ ہے۔ اول تو یہ مغالطہ ہے کہ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی، نبی علیہ السلام کی زندگی میں لکھی جاتی تھی۔ لیکن فی الحال دوسرے پہلو پر گفتگو کرتے ہیں کہ اگر حدیث 300 سال بعد لکھی گئی تو مغالطہ کیا دے رہا؟ ہزاروں لوگ مر گئے جی، اس وقت میں، اس دوران میں ہزاروں لوگ مر گئے اور پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں تم 300 سال کا حساب نہ لگاؤ، تم 1444 سال کا حساب لگا لو۔ موجودہ دور میں ہم 1444 ہجری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لو کہ یہ 1400 سال ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے اوپر جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ اب ذرا غور کرو کہ اگر ایک حدیث کی سند مجھ سے لے کر اللہ کے رسول تک بنانی ہو تو کتنے بندے آئیں گے درمیان میں؟ ایک بندے کی عمر 60-70 سال ایوریج کے حساب سے آپ سمجھ لیں کہ اس کی عمر 60 سال ہے، 50 سال ہے، ایک بندے کی عمر 50 سال ہے، تو 100 سالوں میں کتنے بندے گزرے؟ 2 بندے۔ 1400 سالوں میں کتنے بندے گزرے ہیں؟ 28 لوگ گزرے۔ تو میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان اگر 28 واسطے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ مغالطہ کیا تھا؟ ہزاروں لوگ مر گئے 300 سالوں کے اندر، اور 1400 سالوں میں ہم نے کہا صرف 28 لوگ، 28 واسطے بن رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ جانتے نہیں کہ یقین مانیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک آج بھی علماء کی سندیں موجود ہیں، علماء کی سندیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک موجود ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ ہم نے اپنے استاد حافظ مسعود عالم صاحب سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد شیخ عبداللہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد میاں نذیر حسین سے پڑھا، پھر انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، کرتے 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 یہ سلسلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ اور بندے اتنے ہی ہوتے ہیں، 28 29 30، اس سے زیادہ گنتی نہیں اوپر جاتی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کا ہم نے مغالطہ دے دیا اور حدیث کو ہم نے مسلمانوں سے چھڑوا دیا تو بس بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی کامل حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو ایسے مغالطوں سے بندے کو بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اس آیت سے پتہ لگتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان معاملات کا کیا کریں گے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کیا؟ مثلاً بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہے، ابھی تک ان کا کوئی حکم نہیں اترا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا مال غنیمت لے لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کہا کہ میں شہد نہیں کھایا کروں گا، اور بھی کئی سارے معاملات ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے بات کہی۔ تو ان معاملات کو ہم کہاں پر رکھیں گے؟ آیا وہ بھی وہی ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا کہ یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ کی وحی اتر آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس میں سے کچھ نہیں چھپاتے، سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ اور جب تک کسی چیز کا حکم نہیں اترتا تو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنا اجتہاد کر لیں۔ اجتہاد ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی قائم رکھتا ہے، اور اگر اجتہاد کے اندر کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرتا۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معصوم بنایا ہے اور محفوظ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی اشکال، اعتراض، غلطی، خطا وہ باقی نہ رہے، اس کا امکان ہی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، رفع کر دیا اور دور کر دیا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ مزاح کرنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا غصے میں کوئی بات کر جانا، جیسے ایک صحابی کو روک دیا گیا کہ جی تم حدیث نہ لکھا کرو، اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کے رسول جو ہے وہ مزاح میں ہوتے ہیں، تو صحابی نے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دیں، تو بعد میں نے اپنی اس بات کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا تم لکھا کرو، تم میری بات لکھ لیا کرو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کا غصہ اگر دیکھنا ہے تو غصہ اللہ کے رسول کو کب آتا تھا؟ جب اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کبھی غصہ آیا ہی نہیں، اس کے علاوہ کبھی آپ نے غصہ کیا ہی نہیں۔ اور جہاں تک مزاح کی بات ہے تو وہ حق پر تھا، جیسے ایک آدمی نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے کہا ہم تجھے اونٹ کا بچہ دیں گے، تو اس نے کہا میں بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک عورت نے کہا کہ میرا خامند ایسے ہے، کوئی گفتگو کی اپنے خامند کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے کہا تیرا خامند وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ کہنے لگی نہیں اس کی آنکھیں تو ساری درست اور سلامت ہیں، اور پھر گھر جا کر اپنے خامند کی آنکھیں دیکھنے لگ گئیں، تو وہ کہنے لگا اللہ کی بندی نبی علیہ السلام نے تیرے ساتھ مزاح کی ہے، ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، ہر آنکھ کے اندر سفیدی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا جو مزاح کرنا ہے یہ بھی حق کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ نے جو آپ کو سکھایا، جو آپ کے دل میں ڈالا، یا جو جبریل لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی دین بنایا۔ وہی صرف یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ جبریل ہی آتے تھے، وہی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جبریل کو بھیجتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بھی بات ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب بھی دکھائے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کو بھیج کر، جیسے اذان ہوئی تھی، اذان کا خواب ایک صحابی نے دیکھا تھا اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ نے کیسے پہنچایا۔ تو یہ جو انداز ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پوری حفاظت کے ساتھ اپنا نظام چلایا ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو اس کے اعتراض کر دینے سے اس نظام کی مضبوطی کوئی کمزور نہیں ہو جانی۔ کمزوری تب ہوتی ہے جب ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم متاثر ہو جاتے ہیں، یار واقعی ایسے۔ اب میں نے آپ کو وہ 300 سال والی بات بتائی ہے اور بندہ مغالطے میں آ جاتا ہے، یار واقعی 300 سال بعد حدیث لکھی ہو تو پھر تو واقعی مشکوک کام ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا بعد کے لوگوں نے آ کر۔ لیکن جب ہم عقل کے ساتھ اس کو حل کرنے بیٹھتے ہیں تو بات وہی ہوتی ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پیچھے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں، جس صرف 4 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں اور اتنی حدیثیں بیان کر دیں کہ ابو بکر بھی اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، عمر بھی اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ 4 سال کے اندر ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں بیان کر دیں کہ اور کسی صحابی نے اتنی بیان ہی نہیں کی۔ اور ذخیرہ حدیث اٹھاؤ تو امام بخاری بھی کہتے ہیں، امام نسائی بھی کہتے ہیں، یحییٰ بن معین بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے محدث کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کی ہیں۔ دیکھو ابو ہریرہ 4 سال رہا اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ابو بکر تو ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو لوگ جو ہے وہ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے، 4 سال رہے، تو کہتے ہیں لوگ تجارت کے لیے چلے جاتے تھے اور میں اللہ کے رسول کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا، بھوک سے میں نڈھال ہو کر گر جاتا تھا، لیکن صرف ایک ہی طلب تھی کہ حضور کی کوئی بات میرے کان سننے سے محروم نہ رہ جائیں، حضور کی میں بات سنوں اور میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا۔ اور اللہ کے رسول کی جتنی احادیث سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر غالباً 7000 کے لگ بھگ ہیں،
کہ سیدنا ابو ہریرہ نے 7,000 حدیثیں بیان کی. 7,000 حدیثوں میں جو ایک جیسی حدیثیں ان کو نکال دو تو پیچھے 4,000 حدیثیں باقی بچتی ہیں. ان 4,000 حدیثوں کو دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ ان 4,000 حدیثوں میں 3,996 حدیثیں دوسرے صحابہ بھی بیان کرتے ہیں, اکیلے ابو ہریرہ بیان نہیں کرتے. پیچھے رہ جاتی ہیں 4 حدیثیں. 4 حدیثوں میں سے 2 روایتیں سیدنا ابو ہریرہ سے ثابت ہی نہیں ہیں, بیان ہی نہیں کی, اور لوگوں نے ان کی طرف اٹھا کر ان کے ماتھے پہ جھومر بنا کر لگا دی, حالانکہ انہوں نے بیان کوئی نہیں کی. پھر پیچھے رہ گئی 2 حدیثیں. تو 4 سالوں میں اگر ایک بندہ 2 حدیثیں بیان کرتا ہے تو حرج کیا ہے؟ 4 سالوں میں ایک بندے نے صرف 2 حدیثیں بیان کی جسے اور کسی صحابی نے روایت نہیں کیا, تو اس میں حرج کیا ہے؟ قباحت کیا ہے؟ 4 سالوں میں صرف 2 حدیثیں, بقایا ساری حدیثیں دوسرے صحابہ بھی بیان کر رہے ہیں, بقایا ساری حدیثیں دوسرے صحابہ بھی بیان کر رہے ہیں. جب صحابی سے روایت کرے, صحابی سے سنے, یہ اصول حدیث کا اصول ہے کہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے کوئی حدیث سنے, پھر وہ صحابی بعد میں کہے کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا, درمیان میں جو اس کا استاد ہے اس کا واسطہ نکال دے تو حرج کوئی نہیں ہوتا. جیسے ابو ہریرہ نے ابو بکر سے ایک حدیث سنی رضی اللہ عنہما, ایک حدیث سیدنا ابو بکر سے سیکھی, اور بعد میں سیدنا ابو ہریرہ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, حالانکہ خود نہیں سنی کس سے تھی؟ سیدنا ابو بکر سے, لیکن درمیان سے واسطہ نکال دیا, تو ہم کہیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ صحابہ کی عدالت ایسی ہے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے, اور وہ اتنے دلیر اور نہ ڈر نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں, وہ اس بات کے اندر اتنے بے باک نہیں تھے. پھر جب بعد والا دور آتا ہے تابعین کا, تو تابعین کے لیے پابندی ہے. اگر تابعی نے کسی صحابی سے حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد تابعی نے کہا اللہ کے رسول نے یوں فرمایا, تو حدیث تب تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک درمیان میں صحابی کا نام نہیں لے گا, ورنہ حدیث کو ہم کہیں گے یہ مرسل روایت ہے. یہ کون سی روایت ہے؟ مرسل روایت ہے. جب تابعی صحابی کا واسطہ نکال کے اللہ کے رسول کی بات کرے تو وہ روایت کون سی ہوگی؟ ہاں بھائی بولیں, مرسل روایت ہوگی. کون سی روایت مرسل ہے؟ کون سی؟ جب تابعی صحابی کا واسطہ نکال دے تو روایت مرسل ہو جائے گی, اور اگر بات اللہ کے رسول کی ہو تو وہ حدیث ہوگی. صحابی کی بات ہو تو اس کو ہم کہیں گے موقوف. کیا کہیں گے؟ موقوف روایت ہے, کہ یہ صحابی کا قول ہے, اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو اس کو حدیث یا مرفوع کہیں گے, یہ مرفوع ہے, اور صحابی کا قول ہو تو وہ موقوف ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بس یہ